السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جی ناظرین، آج اس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر ایک ایسا بھی مکتوب فکر ہے جس کو بریلویت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، بلکہ بریلویت کے نام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے، ان لوگوں نے شرک پھیلانے میں بھی انتہا کر دی اور بدعات پھیلانے میں بھی انتہا کر دی۔ تو ناظرین، بڑے ہی دکھ کے ساتھ آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا یہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ویڈیو سن کر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر اس کو بھی یہ طبقہ، یہ مکتوب فکر شرک نہیں کہے گا تو پھر کس کو کہے گا؟ یعنی آپ کو جو سنائے جا رہے ہیں وہ ہے پیر ثاقب شامی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی جو بھی دیتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، خواجہ غریب نوازی دیتے ہیں۔ بس کہہ رہا ہے، خواجہ غریب نواز کو کہہ رہا ہے بس تو ہی دینا جو بھی دینا، اللہ معاف فرما دے۔ یقین مانیے، پھر آپ خود سوچے گھروں کے اندر پریشانی ہے، دکھ مصیبتیں کیوں آئے؟ اس لیے تو آتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم گھروں کے اندر پریشانی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے تو آتی ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کر یہ دنیا کے قبروں مزاروں درباروں کے اوپر اپنا سر جھکانا شروع کر دیا۔ اب فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا مکے کے مشرکوں سے یہ آگے نہیں بڑھ گئے؟ تو آئیے ناظرین، وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو پکارا، ہم خواجہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم خواجہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کیا کرتے۔ A few moments later. ہے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اگرچہ برے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اگرچہ احقر ہیں، اگرچہ نکمے ہیں، اگرچہ گنہگار بدکار سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہم خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خواجہ خواجگان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ کے منگتے ہیں لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما کے آج ہمیں بھی ولایت کے چند قطرے دے دیجئے اور دل کو زندہ کیجئے۔ آپ تو مردے زندہ کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو زندگی بخشیے، ہمارے دلوں کو زندہ کیجئے۔ یا خواجہ غریب نواز، جتنے آئے ہیں، جو تمنائیں جو خواہشات لیے آئے ہیں، تمام کی نیک جائز حاجات اللہ کی بارگاہ میں آج پیش کر کے التجا کیجئے کہ مولا ان کی حاضری قبول فرما۔ غریب نواز، ہماری تمنا ہے ہمارے دلوں کو بھی محبتوں کا آنگن بنا دیجئے۔ بھائی بہنیں جھولیاں پھیلائے آئے ہیں، کوئی تہی دامن نہ جائے، سب کو عطا فرما دیجئے۔ ہے غریب نواز، ایک مرتبہ پھر جانے سانسیں وفا کریں نہ کریں، پھر آنا ہو نہ آنا ہو، آج آئے ہیں تو جی بھر کے تجھے پکار لیں۔ او خواجہ کو پکارتے ہیں، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ۔ اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی، سنو، کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا، اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ، ایک کنارہ میں نے دیکھا، اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال۔ نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں، یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی، شام میں 6 بجے سورج ڈوبا، آرام سے دن چل رہے ہیں۔ نوری سال اس کو نہیں کہتے۔ نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔ 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں۔ اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کی، اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے، جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو۔ سنو، 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے، کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے۔ اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں، کہتے ہیں نظرت الی الہ اللہ جان کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں ران کے دانے کو دیکھتا ہوں۔
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین قرآن کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ مجھ سے دعا کریں، میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا. قرآن کا دوسرا مقام فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں. اب سوال پیدا ہو گیا کتنا کے قریب. قرآن کا تیسرا مقام فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب مثال کے طور پہ یہ لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی جب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بڑے آفیسر کو ملنا ہو تو جی پہلے اس کا جو ہے ساتھ والا یعنی ایسا سمجھ لیں اس کا گارڈ سیکورٹی گارڈ جو بھی پہلے اس کو ملیں گے پھر اس کو ملیں گے. تو ناظرین جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اللہ کی ذات شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ناظرین اگر آپ اپنی شارک پہ سیڑھی لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر آپ اوپر پہنچ جائیں گے. اللہ معاف فرما دے. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی دعا مانگی ہے، جب بھی کچھ مانگا ہے تو رب العالمین کی ذات سے ہی مانگا ہے. پہلی دلیل آپ دیکھیں گے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام مانگ کس سے رہے ہیں؟ اولاد مانگ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ہب لی من الصالحین. یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. اولاد کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی دی ہے. اگلی بات ہم کرتے چلے نبی زکریا علیہ السلام ہے. اب سورہ مریم کا مطالعہ کریں، شروع سے پڑھیں. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. نبی زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھڑکایا، کنڈی کھڑکائی ہے تو ایک اللہ کی ذات کی کھڑکائی ہے. پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام یحییٰ بھی رکھ دیا اور اس کو اپنا نبی بھی بنایا. ہم آگے چلتے ہیں. نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر. نبی موسیٰ علیہ السلام دروازہ کھڑکا رہے ہیں تو رب العالمین کی ذات کا. اور یہ جو آپ کو ویڈیو شروع میں سنائی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا ہوں اور اس کے کام چیک کریں جو اپنے پیچھے گفتگو سنی ہے مولانا صاحب کی. آگے چلتے ہیں. نبی ایوب علیہ السلام ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے یہ پریشانی آ گئی، اللہ مجھے یہ دکھ آ گیا، اللہ تو نے ہی مجھ پہ رحم کرنا ہے، اللہ تو نے مجھے شفا دینی ہے. اگر آپ قرآن پاک کی سورۃ المؤمن پڑھیں گے غالباً 24واں پارہ، اس پارے کے اندر اللہ پاک نے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کسی صحابی کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. یقین مانیے جب ان کو قوم نے پکڑا، فرعون کے حواریوں نے پکڑا مارا تو اس نے کیا کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اس نے کہا کہ میں تمام کے تمام معاملات اپنے اللہ کی سپرد کرتا ہوں. اب فیصلہ آپ نے کرنا. یہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سپرد کرتا ہوں، نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام معاملات اللہ کی سپرد کرتا ہوں. اور اس بندے نے کیا کہا جو آپ نے گفتگو سنی ہے. چلیں ہم آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی امام الانبیاء کی طرف بڑھتے ہیں، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سورۃ انفال پڑھیں، جنگ بدر کا موقع ہے تو مشکل آئی ہے، دروازہ رب العالمین کا کھڑکا دیا. کیا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جب آپ ہم سے مدد مانگ رہے تھے تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور فرشتوں کو بھیج دیا ہم نے آسمان سے. اور ساتھ یہ نہیں کہا، فرشتوں سے کہا آپ چلے جاؤ ہم بھی آ رہے ہیں.
नाज़रीन, जब बंदा अल्लाह का दरवाज़ा खड़काता है, अल्लाह की कुंडी खड़काता है, मुश्किल वक्त के अंदर, परेशानी के अंदर, दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा खड़काता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे की पुकार को सुनते भी हैं और अल्लाह पाक उस बंदे की मदद भी फरमाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं यही अपने दुख की बात यही कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक हमें जब भी मांगने की तौफीक दे तो सिर्फ अपनी ज़ात से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से ही मांगने की तौफीक दे। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।